بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ یہ سورہ مریم ہے اور یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہ 98 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے، 2 کم 100 اور 6 رکوع ہیں اور بڑا خوبصورت اور پیارا انداز ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ 6 رکوع 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ پہلے 2 رکوع حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، یہ 4 بزرگ ہستیوں کے احوال پر مشتمل ہیں۔ پہلے 2 رکوع ان 4 بزرگ ہستیوں کے کردار کو بیان کیا گیا، ان کے اخلاق کو بیان کیا گیا، ان کی صفات کو بیان کیا گیا، اور وہ صفات اور وہ خوبیاں کہ جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ برگزیدہ بنے، اور ہمیں تاکید کی گئی کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے جو ان بزرگ ہستیوں کی خوبیاں اور صفات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 2 رکوع ہیں ان 2 رکوعوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوں کہیے کہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کے احوال ہیں، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔
پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کا لقب دیا گیا تھا۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آگے یعنی اسحاق علیہ السلام، ابراہیم والد، پھر بیٹے اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور اس سلسلے سے اللہ پاک نے نبیوں کو اٹھایا ہے۔ دنیا میں بے شمار اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام اس خاندان سے، بلکہ ما سوا چند انبیاء کے سب اسی خاندان سے، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ اور دوسرا سلسلہ خاندان کا یعنی اسماعیل علیہ السلام سے جو ملتا ہے، اس سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرے 2 رکوعوں کے اندر یہ بات ہے، اور جو تیسرے 2 رکوع ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، وہاں سے لے کر آخر تک پھر التفات الی اہل مکہ والوں کی طرف، مشرکین عرب، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے اول مخاطبین تھے، ان کی طرف التفات ہے، اور ان کے بے جا سوالات اور بیہودہ قسم کی باتوں کو ذکر کر کے اجمالی طور پر ان کے جوابات ذکر کیے گئے۔ تو گویا کہ 3 حصوں پر مشتمل ہو گئی۔ پہلا حصہ حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، مریم علیہم السلام، ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ بنو اسماعیل، بنو اسرائیل، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے خاندان پر مشتمل ہے۔ اور تیسرا حصہ وہ اہل عرب یعنی مشرکین عرب، ان کی طرف التفات ہے، اور ان کے بے جا کوئی سوالات اور اعتراضات ان کو ذکر کر کے ان کے جوابات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس حساب سے اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیں، اور آج کی نشست میں ہم نے اس کی بھی کوشش کی ہے کہ اس کے خلاصے کو ہم نے تحریر بھی کی ہے الحمدللہ، اور اس پہ ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ گزشتہ جو مشاورت تھی تو اس مشاورت میں یہ بات سامنے آئی تھی، اور جو آپ سے آراء لی گئی تھی تو اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اگر لکھ کر اس خلاصے کو دے دیا جائے، تو اس نیت سے پھر ہم نے آج اس خلاصے کو بھی لکھا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے ذرا، شاباش شاباش، قرآن لے کے بیٹھو بیٹا، قرآن لے کے بیٹھو، سارے فائدہ ہوگا زیادہ۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تو وہ لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد جس کے متعلق پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ کہلاتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا مطلب اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ان الفاظ و کلمات کی صحیح مراد اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی یہ بہتر جانتا ہے کہ ان کلمات کی کیا مراد ہے، بس ہمیں ان پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے، ذکر تذکرہ، لفظوں پر غور کریں اور بہت آسان الفاظ ہے۔ ذکر تذکرہ، رحمت رحمت، رب کا تیرے پروردگار کی، عبدہ اس کا بندہ، زکریا زکریا، تیرے پروردگار کی رحمت کا تذکرہ ہے اس کے بندے زکریا پر، تیرے پروردگار کی رحمت کا تذکرہ ہے اس کے بندے کس پر؟ زکریا پر۔ اب یہ تذکرہ آ رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ کی ہونے والی رحمت، اور وہ اللہ پاک کی ہونے والی کیا رحمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کون سا بیٹا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا اللہ سے کن الفاظ سے مانگا، کیسے مانگا، یہ ہمارے لیے قابل نصیحت ہیں۔ یہ ان چیزوں سے ہم نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں گے کس طرح سے، کن کلمات کے ذریعے سے اللہ پاک سے انہوں نے اولاد مانگی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو، اذ نادا جب پکارا انہوں نے، کس نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے پروردگار کو، نداء، ندا کہتے ہیں پکار کو، پکارنا، خفیاً آہستہ آواز سے پکارا،
اب یہ آہستہ آواز سے پکارا، دعا کا اصول اور ضابطہ بھی سمجھا دیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ سورہ اعراف میں آتا ہے اپنے پروردگار کو چھپ کے آہستہ آہستہ پکارا کرو۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مناجات اپنے پروردگار سے، جو خاص چیز جب اللہ پاک سے مانگنی ہو، جو آپ اپنی ذات ہی کے لیے مانگتے ہیں، تو پھر اپنے پروردگار سے تنہائی میں ملاقات کرو، تنہائی میں ملاقات کرو اور آہستہ آہستہ اپنے پروردگار کو پکارو۔ وہ آپ کے دلوں کے حالات کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہمارا پروردگار کوئی قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، یا رب دور ہے کہ ہم زور زور سے پکاریں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مجھے جب کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لہذا فلیستجیبوا لی، مجھے ہی پکارا کریں، ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ بھی کیا کریں، تب بھی ان کی پکار کو سنوں گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا، تو پہلا ادب یہ سمجھ میں آیا دعا کا کہ کیسے پکارا جاتا ہے اللہ کو، آہستہ۔ نمبر 2، قال رب انی وہن العظم، کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، انی بے شک میں، وہن العظم، وہن کمزور ہو جانا، العظم ہڈیاں، منی میری، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، یعنی بڑھاپا آ گیا، اور واشتعل الرأس شیبہ، واشتعل الرأس بھڑک اٹھا سر، واشتعل اشتعال مارنا، اشتعال تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بھڑکنا، ہم مشتعل افراد نے جلاؤ گھراؤ کر دیا، سنتے نا آپ لوگ، تو اشتعال ہے۔ واشتعل الرأس، تو مشتعل ہو گیا یا بھڑک اٹھا، الرأس سر، شیبن بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے سر بھڑک اٹھا، مانا سر میں سفیدی آ گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر میں بھی کیا ہو گئی، سفیدی آ گئی۔ بظاہر جو اولاد کا زمانہ ہے وہ اولاد کا زمانہ اب نہیں رہا، جوانی نہیں رہی، بظاہر اسباب جو ہے وہ ختم ہے، لیکن سبحان اللہ پیغمبر کا ایمان، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کے لیے، یہ پیغمبر کا ایمان جو ہے نا، اللہ کی ذات عالی پر توکل اور بھروسہ، وہ ہم سب کے لیے قابل نمونہ ہے۔ بڑھاپا، سر سارا سفید ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے پروردگار، ولم اکم، میں نہیں ہوں، بدعائک، آپ کی دعا کی قبولیت سے، اے میرے پروردگار، شقیًا، میں محروم نہیں ہوں ابھی بھی، معنی یہ کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں، تو قادر ہے، تو اس حال میں بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا میں وہ واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کب اور کس موقع پر کی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے سورہ آل عمران کے اندر بھی آیا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں جب آئی حضرت مریم بنت عمران، وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بعد میں بیٹا آخر میں، حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھیں وہ، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ جب یہ دونوں رشتے میں آپس میں بہنیں تھیں تو قصہ یہ ہوا کہ حضرت مریم کے والد عمران کا انتقال ہو گیا، اب کفالت کون کرے ان کی؟ اور حضرت مریم کی جو والدہ تھیں، امرأۃ عمران، جن کا نام تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں حنہ لکھا گیا ہے، انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ جب امید سے ہوئی تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ اگر تو نے لڑکا دے دیا تو اس لڑکے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ ہر وقت وہاں ہی رہے گا، اور اس زمانے میں یہ ضابطہ اور اصول یہ ہوتا تھا کہ اب وہ شخص جو بیت المقدس کے لیے وقف ہو گیا، اسی کی خدمت کے لیے وہاں ہی رہنا، وہاں ہی بیٹھنا، اس کا باقی دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، کوئی لین دین، کوئی کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو فیصلہ دوسرا تسلیم تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا نہیں عطا فرمایا، بچی عطا فرمایا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ تو حضرت عمران کی اہلیہ حنہ جن کا نام بتایا میں نے، تو جب ان کے ہاں اولاد ہو گئی تو انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو بچی ہے، اور میں نے منت کیا مانی تھی؟ بچے کی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وہ جو لڑکا تو نے مانگا تھا یہ لڑکی اس سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ یہ بابرکت بنے گی، یہ ایک نبی کی آگے ماں بننے والی ہے، اور صرف ماں نہیں بلا سبب ماں بننے والی ہے، یہ قیامت تک ایک نشانی ہے یہ۔ اچھا بچپن ہی سے پھر وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، نام بھی مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ماں نے یہ کہا کہ اے اللہ میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، اور اے اللہ اس کو میں تیری پناہ میں دے رہی ہوں کہ شیطان کے شر سے اس کی حفاظت کرنا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اس کی اور اس کی ذریت کو کہ اللہ تو حفاظت کرنا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو شیطان ضرور جو ہے چھوتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کی، یہ مستثنیٰ ہیں دو، اس لیے کہ اللہ پاک سے یہ دعا انہوں نے مانگی تھی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَ نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اب جب حضرت مریم جیسے بڑے ہونے لگی تو ان کی کفالت کی بات آئی کہ کفالت کون کرے گا، تو کفالت کے لیے قرآن اندازی کی گئی، اس لیے کہ ہر کوئی چونکہ بچپن سے ہی حضرت مریم کے حالات ایسے تھے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی یہ عام بچی نہیں ہے، کوئی بڑے مقام کی بچی ہوگی، تو ہر ایک کو رغبت تھی ان کی تربیت کرنے کی، کفالت کرنے کی۔ تو کہا کہ اب کس طرح سے کفالت کون کرے گا، تو طے یہ ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام آیا وہی۔ تو قرآن اندازی کس طرح سے کی جائے؟ قلموں کو پانی میں ڈالا گیا، یہ طریقہ تجویز کیا گیا، اور جس کی قلم جب پانی پر تیرنے لگ جائے گی وہ اس کے نام قرآن نکلے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ان کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ قرآن اندازی حضرت زکریا کے نام آئی، اور چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت زکریا کی اہلیہ جو تھیں وہ حضرت مریم کی کیا لگ رہی ہیں؟ خالہ لگی نا، خالہ لگی، تو گویا کہ وہاں تربیت زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچی یا بچے کی تربیت کا حق خالہ کو بھی ہے، ماں کے جانے کے بعد خالہ کو بھی حق ہے۔ تو بہرحال پھر حضرت زکریا کے یہاں وہ تربیت پاتی رہی، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی باہر جاتے تو ان کو اپنے ایک کمرے میں غرفہ میں جب بند کر کے جاتے تو واپس آتے، حالانکہ باہر سے دروازہ بند ہوتا تو ایسی کھانے پینے کی اشیاء حضرت مریم کے پاس رکھی ہوئی ہوتی تھی جو حضرت زکریا نے نہیں رکھی تھی۔ یہ کہاں سے آیا؟ آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ رزق یہ کہاں سے آیا ہے، یہ پھل کہاں سے آیا؟ اور بسا اوقات یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پھل آتا وہ پھل ہوتا کہ اس موسم کا وہ پھل ہے ہی نہیں ہے۔ قالت هو من عند اللہ، تو حضرت مریم کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت بتا رہا ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھا، بغیر کسی سبب کے پھل دیکھا، تو فوری دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یا اللہ جب تو یہاں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اے اللہ میرے گھر میں بھی بے موسم کے اولاد عطا کر سکتا ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فنادتہ الملائکۃ وہو یصلی وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں لگے ہوئے تھے اور کیا دعا کی؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور یہ دعا سورہ آل عمران کی آیت میں، اور یہ ہر شخص کو جو بھی یقیناً اولاد کی تمنا ہر آدمی کو ہے، جس کے ہاں اولاد ہے وہ بھی یہ پڑھے، جس کے ہاں نہیں ہے وہ بھی پڑھے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ ہمیں بابرکت اولاد عطا فرما۔ اور ذریت طیبہ کس اولاد کو کہتے ہیں؟ کہ وہ جہاں جہاں قدم رکھے خیریں پھیلنا شروع ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں ذریت طیبہ۔ جہاں قدم رکھے وہاں کیا پھیلے؟ خیر ہی خیر۔
یہ نہ ہو کہ جہاں جائے تو فتنے پھیلائے، فساد کرے، نہیں، جہاں قدم رکھے خیر ہی خیر پھیلے، یہ کہلاتی ہے ذریت طیبہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیا مانگا؟ ذریت طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ اب آگے صفات آ رہی ہیں کہ کن اولاد کا حامل بیٹا اللہ پاک نے عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ تو اس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی اور کہا رب انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور اے اللہ تیری طرف سے قبولیت سے میں مایوس نہیں ہوں۔ تو یہاں دو ادب پتہ چلے۔ ایک ادب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے سامنے جب دعا کی جائے تو اپنی کمزوری اور بے بسی کو بیان کیا جائے، کمزور ہوں اللہ، اسباب اولاد کے اب نہیں رہے۔ لیکن دوسرا ادب یہ سمجھایا کہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے کسی بھی لمحے میں مایوس نہ ہو۔ تین ادب ہو گئے۔ پہلا ادب کیا تھا؟ آہستہ آہستہ پکارے۔ دوسرا ادب کیا تھا؟ کہ اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ تیسرا ادب کیا تھا؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نمبر تین ہو گئے۔ چار، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ اب اللہ اولاد کیوں مجھے چاہیے؟ اولاد کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ لے، ذہن نشین فرما لے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مریم کی ان آیات کے اندر ان کے بلند انبیاء علیہ السلام کے کرداروں کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو، نبی بھی اولاد کی طلب رکھتا ہے، ایک عام آدمی بھی اولاد کی طلب رکھتا ہے، لیکن نبی کی طلب اور عام آدمی کی طلب میں فرق دیکھو۔ نبی اس لیے اولاد طلب کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ اولاد سامنے آئے تو دیکھ کو آدمی کی خوشی ہو، اولاد بڑھاپے میں آدمی کا سہارا بنے، اولاد کو دیکھ کر آدمی کا جی خوش ہو۔ نبی کیا کہہ رہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ مجھے اندیشہ ہے، خدشہ ہے، الموالیہ رشتہ داروں کی جانب سے، موالی بھائی بندوں کی جانب سے، والد کی جانب سے ہونے والے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان تمام کے حوالے سے مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی ان میں نہیں ہے جو خاندان کی تربیت کر سکے، جو خاندان کی دینی تربیت کر سکے۔ من ورائی، میرے جانے کے بعد مجھے اندیشہ ہے کہ خاندان میں کوئی ایسا مرد ہے نہیں کہ جو پورے خاندان کی تربیت کر سکے اور ان کی دینی ضروریات کو پورا کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پتہ چلا کہ خاندان میں ایک فرد تو کم از کم ایسا ہو گئی، خاندان میں ایک فرد تو ایسا ہو۔ ہم میں سے ہر آدمی کہے گا کہ مجھے کوئی ضروری ہے اپنے بچوں کو مولوی بنانا، میں تو نہیں بناؤں گا۔ ایک کہہ رہا ہے میں بھی نہیں بناؤں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں بھی نہیں بناؤں گا، تیسرا کہہ رہا ہے میں۔ تو خاندان میں ایک آدمی تو ایسا ہو جو پورے خاندان کی مذہبی اور دینی رہنمائی کرے، دینی کفالت کرے۔ اور آج ہر آدمی یقیناً اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بھی خواب بڑے بڑے کیا دیکھتا ہے کہ میں اس کو یہ بناؤں گا، میں اس کو یوں بناؤں گا، میں اس کو یہ پڑھاؤں گا، پورا کا پورا وہ شیخ چلی والا منصوبہ آدمی بناتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سوچ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اندیشہ ہے، خفت الموالیہ من ورائی، اپنے جانے کے بعد مجھے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے حوالے سے ڈر اور اندیشہ ہے کہ کوئی ان کا دینی وارث نہیں ہے۔ وکانت امراتی عاقرہ، جیسے اپنی کمزوری کا اظہار کیا اسی طرح سے اپنی بیوی کا بھی کہا، وکانت امراتی عاقرہ، اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ عاقر، بانجھ، اولاد جننے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے کہ پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر ماں اور باپ کے، بغیر سبب کے، اور حضرت حوا کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا بغیر باپ کے، سمجھے بھائی، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کتنا عجیب رب کا نظام، رب کی قدرت۔ حوا کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا بغیر ماں کے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دونوں کے بغیر، اور باقی انسانوں کو پیدا فرمایا دونوں کے ساتھ۔ تو جو پروردگار اسباب کے ساتھ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ بلا اسباب بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اس نے مثالیں سمجھا دی کہ دیکھو آدم دونوں سبب نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. آدم کے پاس دونوں سبب نہیں ہیں ان کی ولادت کے اندر, اللہ پاک نے ان کو پیدا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے, اور اسی طرح سے حضرت حوا کو بغیر ماں کے اللہ نے پیدا فرمایا. تو فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, کہ میری بیوی تو بانجھ ہو گئی ہے لیکن مجھے یقین ہے تیری ذات سے کہ تو قادر ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, مجھے عطا کر لے من لدن کا اپنی جانب سے, ولیًّا ایک دوست, ایک دین کا وارث. ولی ولایت کرنے والا, ولایت کا معنی کسی کی کفالت کرنے والا. یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو وارث ہوگا میرا بھی اور آل یعقوب کا وارث ہوگا. کس چیز کا وارث ہوگا؟ ارے دین کا, دین کا وارث, مال کا وارث نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹا, اللہ تو بیٹا دے دے, میں نے بڑا کمایا ہے, بڑی بلڈنگیں کھڑی کی ہیں اور جناب میں نے فیکٹریاں لگائی ہیں, یہ پیچھے سنبھالے گا کون؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا بیٹا دے جو میرے کاروبار کو آگے چلائے, سب کچھ چلائے. یہ نہیں دیکھتے کہ کاروبار ہوتے ہوتے اللہ پاک تباہ کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے. پیچھے اصحاب کہف, سورہ کہف کے اندر تذکرہ آ چکا ہے. تو اللہ پاک سے جو اولاد مانگو وہ دینی وارث مانگو. کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میری اور آل یعقوب, یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان ہے, نبوت کا خاندان ہے, نبوت کے خاندان کے جو وارث ہوں گے. یعقوب علیہ السلام کا خاندان, اس میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں. ان انبیاء علیہ السلام کی دینی وراثت جو سنبھالے, اے اللہ ایسا بیٹا عطا کر. سمجھے بھائی؟ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یعنی زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ, اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آپس میں کیا لگے رشتے میں؟ خالازاد ہو گئے نا, خالازاد ہو گئی. بنی اسرائیل کی جو قوم اصل میں شروع ہوتی ہے, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, شروع میں بھی 2 پیغمبر ہیں, آخر میں بھی 2 پیغمبر ہیں. شروع میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, اور آخر میں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اتنا اللہ پاک نے اس قوم کو نوازا ہے, بنی اسرائیل کو. تو یہ بھی آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت کے ہیں. سمجھے بھائی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام عمر میں بڑے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے, بعد میں پیدا ہوئے, لیکن دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں, اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنا پہلے, اور پھر یعقوب علیہ السلام کا زمانہ اور ان سے پہلے. تو یہ کیا مانگ رہے ہیں حضرت زکریا؟ اے اللہ جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کی آل کا پورے اس سلسلہ نبوت کا جو وارث بنے, اے اللہ ایسا بیٹا مجھے عطا کر دے. تو پھر ہم ایک نظر دیکھتے ہیں ان آداب کو. نمبر 1 پہلا ادب یہ تھا کہ آہستہ آہستہ پروردگار کو پکارا. نمبر 2 اپنی بے بسی, اپنی بیوی کی بے بسی اور کمزوری کا اظہار فرمایا. نمبر 3 اللہ پاک کی رحمت سے پر امید رہے, مایوس نہیں رہے. نمبر 4 اولاد کے مانگنے کا مقصد کیا تھا, وہ یہ تاکہ میرے اور میرے خاندان کا یہ دینی وارث بنے, میرے جانے کے بعد پورے خاندان کی دینی کفالت کرے, یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی دینی کفالت کرے. اب اگلی بات نمبر 5 فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا, اے اللہ مجھے عطا کر لے. ہب کہتے ہیں ہبہ دینا, جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ہبہ. ہبہ کا مطلب بغیر کسی معاوضے کے جو چیز ملتی ہے وہ ہبہ ہوتا ہے. ارے نہیں سمجھے؟ بغیر کسی معاوضے کے جو چیز ملتی ہے. بھائی آپ کو کسی نے کوئی شے گفٹ دے دی ہے, یہ دینا لازم تھا اس پر؟ بولو, نہیں تھا. ضروری تھا؟ نہیں تھا. آپ نے کوئی محنت کی تھی کہ اس نے آپ کو دیا؟ نہیں, ایسے ہی ملا. تو گفٹ تو ہوتا ہی ہے وہ جو بغیر کسی معاوضے کے ہو. تو اولاد اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو, لیکن اولاد کوئی معاوضہ نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے. دے دے تو ٹھیک, نہ دے دے تو کوئی گلہ نہیں. دے دے تو ٹھیک ہے, نہ دے تو کوئی گلہ نہیں. سمجھے بات؟
دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس نے کیا، انہوں نے کیا کلمات کہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے ہبہ دی۔ ہبہ دی کون؟ ابراہیم بھی، اسحاق بھی ہبے میں دیا اور اسماعیل بھی ہبے میں دی۔ تو گویا کہ گفٹ مجھے اللہ پاک نے اپنی طرف سے یہ رحمت عطا فرمائی ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ تو آدمی مستحق نہیں ہوتا، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اولاد کا عطیہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ عطیہ ہے، یہ معاوضہ نہیں ہے۔ اس لیے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما کہ تو اس سے راضی رہے۔ بتاؤ، اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے اللہ پاک سے اولاد کی دعائیں۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ اس سے تو کیا رہے؟ راضی رہے، وہ تیرا نافرمان نہ ہو، تیرا باغی نہ ہو۔ اب اس دعا کے بعد قبولیت کے کلمات سنیے گا۔ یا زکریا انا نبشرک، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ کی طرف سے پکار آئی، اے زکریا انا نبشرک، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، بغلام، ایک بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ یحییٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نام بھی اللہ نے رکھا اور فرمایا لم نجعلہ من قبل سمیہ، اس جیسا، اس کی صفات جیسا اور اس کے نام جیسا پہلے کوئی بھی نہیں آیا۔ لم نجعلہ من قبل سمیہ کا معنی اس جیسا ہم نے پہلے کوئی نہیں پیدا کیا، یعنی حضرت یحییٰ کی جو صفات تھی وہ ایسی بلند صفات۔ ظاہر ہے اتنا طویل زمانہ حضرت زکریا نے صبر کیا، اولاد مانگتے رہے، بڑھاپے میں پھر صبر کرتے رہے۔ یقیناً صبر کا پھل کیا ہے؟ میٹھا ہے نا۔ تو پھر اللہ پاک نے وہ بیٹا عطا فرمایا جس کا نام بھی اللہ نے رکھا اور فرمایا لم نجعلہ من قبل سمیہ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا ہم نام اس سے پہلے نہیں آیا اور نہ اس جیسی صفات کا بچہ ہم نے کسی کو دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ کس طرح سے ہوگا بیٹا؟ یہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین تو ہے لیکن کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹا کیسے ملے گا مجھے۔ معنی یہ تھا کہ میں جو جوانی کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا اور میری بیوی، یا اسی بڑھاپے کی حالت میں اللہ تو عطا کرے گا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، چونکہ اولاد کے اسباب تو اب نہیں رہے تو کیسے عطا کرے گا؟ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے میرے پروردگار کیسے ہوگا لڑکا؟ وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو، عتیًا انتہا، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور یوں سمجھے کہ اب آخری زندگی کے مراحل تھے۔ قال کذالک، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے، اسی حالت میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ کو جوانی میں نہیں لٹایا جائے گا، آپ کی بیوی کو جوانی میں نہیں لٹایا جائے گا۔ جو پروردگار جوانی میں اسباب کو پیدا کرتا ہے وہ تمہارے بڑھاپے میں بھی تمہارے اندر اسباب پیدا کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ قال ربک، کہا تیرے رب نے کہا، ہوا علیہ ہین، کہ یہ بیٹا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، علیہ ہین، میرے لیے آسان ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وقد خلقتک، اے زکریا تجھے بھی تو میں نے پیدا کیا ہے اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تو نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تجھے وجود بخشا تو میں تیرے بیٹے کو بھی اسی طرح سے وجود بخشوں گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے کہا اے میرے پروردگار پھر نشانی بتا دیجئے، یعنی بیٹا تو عطا کرے گا لیکن مجھے کوئی نشانی دے دے کہ کس طرح سے ہوگا، میں کیسے جان جاؤں کہ اے اللہ میری بیوی امید سے ہو گئی، امید کے ہونے کی کوئی نشانی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے لاڈلے ایک ایک بات اللہ پاک سے پوچھ رہے ہیں، ایک ایک بات اللہ سے کر رہے اور اپنے دل کی ایک ایک بات جو ہے وہ اپنے اللہ کو بتا رہے ہیں۔ اے اللہ ٹھیک ہے میرا یقین ہے تو عطا کرے گا لیکن تو یہ تو بتا کہ کیفیت کیسے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اسی حالت میں ملے گا۔ اچھا پھر کوئی نشانی تو اللہ دکھا دے تاکہ میں اور خوش ہو جاؤں، یقین تو ہے تو دے گا لیکن اے اللہ کوئی نشانی، سمجھے بھائی؟ تو یہ بات ہے اللہ سے تعلق کی۔
اللہ نے کہا ٹھیک ہے زکریا نشانی بھی سن لو. قال آیتک، نشانی یہ ہے، نشانی آیتک اللہ تکلم الناس، کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے، ثلاث لیال 3 دن تک، سویا مکمل 3 دن اور راتیں آپ بات نہیں کر سکیں گے. کہ جیسے ہی ادھر اہلیہ امید سے ہو گئی، حضرت زکریا علیہ السلام بات نہیں کر سکے، زبان بند ہو گئی. صرف اللہ کا نام لیتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا شکر کرتے، اللہ کی بات جو ہوتی وہ زبان پر جاری ہوتی. اللہ پاک کے نام کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ لوگوں سے ہم کلام ہونے کی کوئی بات زبان پر نہیں آتی تھی. اور پتہ یہ کیوں ہوا؟ اس کے 2 فائدے تھے. ایک تو نشانی ہے، اللہ پاک کی نشانی، اللہ کسی کو بھی نشانی ٹھہرا دے. اور دوسرا اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ 3 دن تک آپ لوگوں سے کٹ کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کر لیں. 3 دن لوگوں سے کٹ کر اپنے رب کا شکر ادا کریں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، صاحب اولاد لوگ سمجھیں کہ کتنا شکر ادا کیا ہے. 3 دن تو دور کی بات، 3 گھنٹے بھی شکر ادا کیا ہے. اللہ نے جو اولادوں سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے اولادوں کی نعمتیں عطا فرمائی، کیا 3 گھنٹے بھی کبھی شکر ادا کیا ہے؟ کیا بیٹے پر، بیٹی پر اسی طرح سے آپ خوش ہیں جیسے بیٹے کی ولادت پر خوش ہیں، ایسی ہی بیٹی کی ولادت پر بھی خوشی ہوتی ہے؟ اگر یہ تصور ہے کہ بیٹے کی ولادت پر زیادہ خوشی ہو اور بیٹی پر وہ خوشی نہ ہو، تو پھر یہ تو وہ تصور ہے جو مشرکوں کا تھا. اللہ کی تقسیم پر پھر یہ راضی نہیں ہے. بہت سارے ایسے گھرانے سننے میں آتے ہیں کہ جہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد شوہر الجھنے لگ جاتا ہے بیوی سے، لڑنے لگ جاتا ہے، اور اس گھر کا نظام، ہنستا کھیلتا نظام تباہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس نے امید لگائی تھی لڑکا پیدا ہونے کی اور وہ لڑکی پیدا ہوئی، اور عورت کا جینا دوبر کر دیا جاتا ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر زیادتی کی بات ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے یزوجہم ذکرانا و اناثا، جن کو چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دے، اور جن کو چاہے ویجعل من یشاء عقیما، جن کو اللہ پاک چاہے بانجھ کر دے، کچھ نہ دے. اللہ تو اللہ ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے آدمی کو. جو بھی اللہ نے عطا فرمایا، اللہ کے فیصلے پر آدمی راضی رہے اور شکر ادا کرے. اب اس پر میں ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں. عجیب اس آیت کے اندر انسان کے حال کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے سلسلے انسانی کو آگے بڑھایا. پھر ہر انسان کو اللہ پاک نے جوڑا جوڑا بنایا، یعنی مرد اور عورت جوڑا جوڑا. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، جب یہ جوڑا آپس میں میلاپ کرتا ہے اور ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے اور بچے کی امید ہونے لگتی ہے، سنیے گا تو کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ دونوں کے دونوں مل کر خالص پکے ٹھکے اللہ کے بندے بن کر اللہ کو پکارتے ہیں، میاں بیوی، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بیٹا دے دیا، کوئی معذور نہ پیدا ہو، ہے ولادت میں بھی آسانی ہو جائے، ہر اعتبار سے آسانی مانگتے مانگتے اے اللہ صحیح سلامتی سے اگر بچہ پیدا ہو گیا تو ہم تو شکر گزار بنیں گے. فلما آتاہما صالحا، اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ پاک نے ان کو صحیح سالم بیٹا عطا فرما دیا، سہولت سے اللہ پاک نے ولادت کا انتظام کر دیا، تو کیا کرتا ہے؟ جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو بیٹا اللہ نے دیا تھا اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے. اب یہاں کیا شریک ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد کون سی شرکت ہے؟ کون سی شرک ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد جس کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے؟
یہ سورہ اعراف کے اندر یہ مضمون ہے۔ تو بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد، اولاد کے آنے کے بعد جو شرک ہے، نمبر 1 پیدائش کے وقت کے اس قسم کی رسومات کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہ دیا ہو، خاندان کو راضی کرنے کے لیے کرنا کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو خاندان ناراض ہو جائے گا۔ تو بتائیے گا اس نے اللہ کے ساتھ کس کو شریک کیا ہے؟ خاندان۔ اس کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا نا۔ جس طرح سے امید تھی تو کیا کہا تھا کہ یا اللہ اگر تو نے صحیح دے دیا تو میں تو پکا شکر گزار بنوں گا، اور اللہ نے اب دے دیا تو اب کیا کر رہے ہیں؟ خاندان کو ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اب یہ رسم بھی پوری کرو، یہ رسم بھی پوری کرو، یہ رسم بھی پوری کرو، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اب اللہ بھول جاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، اب ظالم اپنے اسباب گنواتا ہے، اتنا پیسہ میں نے لگایا ہے، اتنا پیسہ خرچہ ہوا ڈلیوری پر۔ اللہ کے بندے ایک مرتبہ تو اللہ کی طرف بات کو منسوب کر دے کہ میرے اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، میرے اللہ نے سب کچھ کیا، مال جو لگا وہ بھی اللہ ہی نے دیا تھا، صلاحیتیں جو لگی وہ بھی اللہ ہی نے دی تھی، جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اللہ نے دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا اللہ پاک اس بات کو کئی جگہوں پر اللہ ذکر کرتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ پاک یہ اللہ اکبر، جیسے کوئی آدمی نہیں چاہتا، آپ کسی کو کوئی بھی چیز دیتے ہیں نا، اور وہ چیز جب آپ نے کسی کو دی اور وہ چیز اگر آپ سے ہٹا کر کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے مجھے فلاں نے دی، تو آپ کو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھو تو اللہ پاک آپ سے بھی نسبت کو نفی کر رہا ہے، آدمی سے بھی، سبب سے بھی۔ کیسے؟ افرأیتم ما تمنون، کہ تم جو میاں بیوی آپس میں میلاب کرتے ہو، سورہ واقعہ کے اندر ہے اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بیٹا تم پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ بناتے اولاد تم ہو یا ہم بناتے؟ تم نے تو صرف اپنی خواہش کو پورا کیا، اس کے بعد اولاد کس نے بنائی؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ صاف سوال ہے، بتاؤ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اور دوسری اس کے فوراً یہ بات ذکر کیا افرأیتم ما تحرثون، یہ زمین میں جو زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو تو اس میں سے بتاؤ فصل کو کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ جس طرح سے زمین میں تمہارا کام صرف بیج ڈالنا، فصل رب اگاتا ہے، اسی طرح سے یہاں بھی تم نے بیج ڈالا ہے۔ عورت کو کھیتی کہا گیا ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم، یہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے، بیوی تمہارے لیے کھیتی ہے۔ یہاں تم فصل ڈالتے ہو، بیج ڈالتے ہو، اس فصل کی آبیاری کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں مرد اور عورت سے بھی نفی کر دی ہے کہ تم نے نہیں بنایا، تم نے نہیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ پاک یہ چاہ رہا ہے کہ جب دیا میں نے تمہیں، عطیہ میں نے دیا، اور بغیر تمہارے استحقاق کے، اس لیے کہ اولاد کو ہبہ کہا گیا، بغیر تمہارے استحقاق کو میں نے دیا ہے، تو پھر یہ نسبت کس کی طرف جانی چاہیے؟ یہ اللہ کی طرف جانی چاہیے، یہ اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض بزرگوں سے متعلق آتا ہے، عجیب لوگ تھے، کوئی کہتے نا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے تو فرماتے منسوب میری طرف سے ہے، میری طرف ہے، دیا ہوا اللہ کا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ کوئی کہتا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ منسوب تو میری طرف ہے لیکن دیا ہوا اللہ کا ہے، دیا ہوا اللہ کا ہے۔ تو کسی بھی لمحے یہ ذہن سے خیال نہیں جانا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے، یہ پروردگار کا احسان ہے۔ بہرحال اب آئیے، قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی تو بتا۔ قال آیۃ کا نشانی ہے اللہ تکلم الناس، آپ بات نہیں کر سکیں گے ثلاث لیال سویہ، 3 مسلسل دن رات۔ فخرج علی قومہ من المحراب، آئے زکریا علیہ السلام نکلے، فخرج نکلے، علی قومہ اپنی قوم کے سامنے، من المحراب اپنے عبادت خانے سے، فاوحى الیہم اور قوم کی طرف اشارہ کر دیا، ان سبحوا کہ تسبیح کرو اللہ کی، بکرۃ وعشیہ، صبح و شام، یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ گویا کہ اشارہ تو کر سکتے تھے کہ اللہ کی بندگی کرو، لیکن زبان سے کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب وہ بیٹا براہ راست اللہ پاک ان سے مخاطب ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ بچپن میں ہی اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کو نبوت عطا فرمائی، یہ وہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی تھی۔
باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر نبوت کا سلسلہ 40 سال کے بعد سے قائم ہوتا ہے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ نے نبی بنایا۔ دیکھیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ خذ الکتاب، لے لے کتاب۔ کتاب سے مراد تورات، چونکہ تورات چلی آ رہی تھی پیچھے سے، اور اسی طرح سے اور صحیفے جو ہے آپ کے خاندان میں رائج ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب سے جو بھی احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے لیجیے۔ یا یحییٰ، اس لیے کہ مقصد اولاد کا کیا تھا؟ یہی، تاکہ دین کی کفالت کرے، دین کی سرپرستی کرے، تاکہ دین کو لوگوں کے اندر پھیلائے۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ کتاب۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا کر دی تھی، صبیًا بچپن میں ہم نے عطا کر دی تھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عطا کر دی تھی بچپن میں حکمت، مراد اس سے نبوت ہے۔ وحنانا من لدنا وزکا، حنانا بڑے ہی محبت کرنے والے، حنان محبت کرنے والے، بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے۔ حنان یہ کس کی صفت ہے؟ یحییٰ علیہ السلام کی۔ من لدنا، ہماری طرف سے یہ صفت ان کو عطا کی گئی ہے۔ وزکاتن، اور اخلاق میں پاکیزہ تھے۔ زکات پاکیزہ، صاف ستھرے اخلاق، دل میں کھوٹ نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، کدورت نہیں، یہ ہے زکوٰۃ کا مطلب، کہ دل کے پاکیزہ تھے۔ وکان تقیہ، اور بہت متقی اور پرہیزگار، ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے والے۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے ماں باپ پر فرما بردار، ماں باپ کے بار، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے۔ ولم یکن جبارن، سرکش نہیں، عصیًا، اور مخلوق کے ساتھ بد مزاجی کرنے والے نہیں، جبار ظالم نہیں، عصیًا بد مزاجی، بد کلامی، بد اخلاقی والے نہیں۔ بتاؤ کتنی خوبصورت صفات ہیں۔ اللہ سے ایسا بیٹا مانگا کرو جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا۔ تو پہلی صفت کیا آ گئی ہے؟ بچپن سے سمجھدار۔ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ نمبر 2 وحناناً، محبت کرنے والے۔ نمبر 3 زکاتاً، دل کے پاکیزہ۔ نمبر 4 وکان تقیاً، گناہوں سے بے پناہ بچنے والے۔ نمبر 5 وبرن بوالدی، والدین کے فرما بردار۔ اور نمبر 6 ظالم نہیں، اور نمبر 7 بد اخلاق نہیں، اور نمبر 8 وسلام علیہ یوم ولدہ، جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی سلامتی، جس دن مریں گے اس دن بھی سلامتی والے، اور جس دن قیامت میں زندہ کیے جائیں گے اس دن بھی سلامتی والے ہوں گے۔ کیا معنی؟ کہ پیدا ہونے والا دن بھی سلامتی والا ہے، جب موت آئے گی خاتمہ یقیناً ایمان پر ہوگا، ہر قسم کی خرافات اور فتنے سے اللہ ان کو بچائے گا، اور جس دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے تو قیامت کے ہر قسم کی گھبراہٹ اور عذاب سے بھی ان کو سلامتی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سورہ آل عمران میں ایک اور وصف ان کا آیا ہے، حصور۔ حصور انتہائی درجے کے پاک دامن، اور حصور کا معنی یہ ہے کہ عورت کی طرف رغبت ہی نہیں تھی، ذرہ برابر تصور بھی نہیں جاتا تھا گناہ کا۔ ایک تو گناہ، انبیاء علیہ السلام صغائر کبائر ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے تھے، لیکن بچپن ہی میں اللہ پاک نے ایسی صفات عطا فرمائی تھی، انتہائی بڑے زاہد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کا زہد مشہور ہے، تارک دنیا، کوئی دنیا کی کوئی شے نہیں، ہر وقت روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، رو رو کے یہ حال تھا کہ رخساروں پر نالیاں بن گئی تھی، اتنا روتے تھے، اتنے روتے تھے، ہر وقت غمگین نہیں رہتے تھے۔ ایسی صفات اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یحییٰ علیہ السلام یہ ان صفات کے حامل، اللہ پاک نے وہ بیٹا عطا فرمایا، اور پھر دین کی رہنمائی انہوں نے کی۔ تو یہاں تک یہ تذکرہ پورا ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ اب دوسرا تذکرہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اب تذکرہ کیجئے کتاب کے اندر مریم کا بھی، اور مریم کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اِذِ انتبذت من اہلیہا، ولادت کا تذکرہ، حضرت مریم کی ولادت کا تذکرہ تفصیل سے آ چکا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔
جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اب یہ اس وقت کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت مریم بلوغ کو پہنچی، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ جدا ہو گئی من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکانا شرقیہ گھر کے ایک مشرقی کنارے کی طرف، مشرقی کنارے کی طرف جہاں حمام نہانے کی جگہ بنی ہوتی تھی، اور اس زمانے میں نہانے کی جگہ گھر سے قدرے باہر ہوتی تھی، گھر سے قدرے ہٹ کر ہوتی تھی، اور وہاں جا کے اپنی ضرورت کو بھی پورا کرتے تھے لوگ، اور نہانے کے اسباب بھی ذرا قدرے گھر سے باہر ہوتے تھے۔ تو حضرت مریم جب بلوغ کو پہنچی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بلوغ کے پہنچنے کے بعد یہ پہلا ان کا غسل تھا، یعنی عورت پر جب بلوغ طاری ہوتا ہے تو بلوغ کے طاری ہونے کے بعد جب ایام اس کو شروع ہوتے ہیں، ایام مخصوصہ، تو وہ غسل اس سے پاک ہونے کے بعد جب غسل کرتی ہے تو وہ پہلا غسل تھا، سمجھے بھائی؟ تو اس زمانے کے اندر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا بعد میں کرے گی۔ اس زمانے کے اندر ایام مخصوصہ کے اندر عورت جو ہے اس کے علاوہ قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو چھو نہیں سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی، البتہ دیگر دعائیں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، اذکار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، اور دعائیں کرنی چاہیے۔ نماز چونکہ نہیں ہے تو نماز نہ ہونے کے زمانے میں وہ وقت عورت کو کم از کم دعاؤں میں گزارنا چاہیے، دیگر اذکار میں گزارنا چاہیے، وہ منع نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی زبان، کوئی بھی کلمہ زبان پر نہ لائے۔ ویسے بھی ان ایام کے اندر چونکہ کوئی نماز نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے پاس فرصت ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنا وقت دیگر ذکر و اذکار میں، کم از کم مراقبے میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں، غور و فکر میں وقت گزارے، اور اسی طرح سے دینی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ دینی کتابوں کا مطالعہ کرے اس وقت میں، ظاہر تلاوت تو نہیں کر سکتی، قرآن ہاتھ میں نہیں لے سکتی، تو دینی کتابوں کو پڑھ سکتی ہے۔ ہاں، دینی کتاب میں کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، اس آیت کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہ آئے، ہاتھ نہ آئے، تو کوئی مذائقہ نہیں، اس طرح سے یہ اپنا وقت گزارے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، چونکہ غسل کے لیے گئیں حضرت مریم، فاتخذت تو لیا، من دونہم لوگوں کے سامنے، حجابا ایک پردہ لے لیا۔ پردے سے مراد یہ کہ لوگوں کی اوٹ میں ہو گئی تاکہ کوئی نہ دیکھے، اور یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، یقیناً طے شدہ بات ہے کہ ایک عزت مند، ایک نیک اور ایک پاک دامن خاتون اس کا اہتمام کرتی ہے کہ اس کے غسل کے دوران کسی مرد کی نگاہ اس کی طرف نہ پڑے، پتہ بھی نہ چلے، احساس اور شعور بھی گھر کے اندر کسی مرد کو نہ ہو، اس طرح سے۔ تو یہاں پر آپ اندازہ کیجئے، الفاظ پر غور کیجئے، ایک پاک دامن عورت کے لیے کتنی مثال ہے۔ اذ انتبذت من اہلہا، اپنے اہل سے، گھر والوں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح کے معاملات، چونکہ عورت عفت اور پاک دامنی کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب باتوں کا شعور گھر میں بھی نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ ماں کو پتہ ہو سکتا ہے، باقی تاکہ بھائیوں کو، باپ کو، مردوں کو اس چیز کا شعور نہ ہو اس عورت کے متعلق کہ کون سے ایام میں گزر رہی ہے، اور اسی طرح سے اس کی صفائی، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی وہ ذرا مردوں سے الگ ہونی چاہیے۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، فارسلنا ہم نے بھیجا الیہا حضرت مریم کی طرف، روحنا اپنے ایک فرشتے کو، فتمثل لہا بشرا سویا، فتمثل لہا تو ان کے سامنے آگے، بشرا سویا ایک مکمل انسان بن کر، ایک مکمل انسان کی شکل میں، بشر کی شکل میں آگے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا۔ جیسے ہی اس نہانے کی جگہ پر ایک غیر مرد کو دیکھا، اور وہ بھی غیر مرد جو ہے وہ مکمل جوان ہے، اس کو دیکھتے ہی ایک دم سے بول پڑی، قالت انی اعوذ بالرحمن، حیران ہو گئی کہ یہ کون آ گیا، یہ مرد کہاں سے آ گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک عزت مند خاتون کو اپنی عزت اور عفت کا تو خیال رہتا ہی ہے، لیکن چونکہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، اور انسانی شکل میں ہونے کے ساتھ ساتھ فرشتے کے چہرے پر باوجود یہ کہ وہ انسانی شکل میں ہے، نور تو تھا ہی تھا، تو اس کے چہرے پر وہ نور دیکھ کر اتنا تو خیال ہو گیا کہ کوئی برا آدمی نہیں ہے، کوئی گندا آدمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ عزت کا تقاضا ہے، عفت کا تقاضا ہے، پاک دامنی کا تقاضا ہے کہ فوراً اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت اور رحمان کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، من کا، آپ سے۔ ان کنت تقیہ، تو لگتا تو ہے نیک آدمی، لیکن پھر بھی، ارے بھائی لگتا تو ہے تو نیک آدمی، لیکن پھر بھی میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتی ہوں۔
تو یہ ایک عفت مآب خاتون کے لیے، ایک نیک اور پاک دامن خاتون کے لیے آج جہاں جہاں جو ہے ملازمتوں کے لیے خواتین جاتی ہیں، اول تو ملازمتوں کے لیے ان کا نکلنا ہی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو، کوئی کمائی کا دوسرا ذریعہ نہ ہو، کمائی کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو. اور اگر نکلتی بھی ہیں، کمائی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، مجبوری ہے، نکلتی بھی ہیں تو اپنی عفت اور پاک دامنی کا خیال کر کے جہاں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں، اگر وہاں ساتھ برابر میں کام کرنے والا وہ ظالم کہہ دے میں آپ کا بھائی ہوں تو میری بہن ہے، تو بس یہ اس سے مطمئن، وہ اس سے مطمئن. ارے صرف زبان سے بھائی بہن، بہن کہنے سے بھائی بہن تو نہیں بنتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ ایک جگہ پر جمع نہ ہو، نہ خلوت کرے. اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت کرے گا اکیلی جگہ پر تو فرمایا کہ وہاں تیسرا شیطان ضرور آئے گا، تیسرا شیطان ضرور آئے گا. تو اس لیے عفت مآب خاتون چاہے سامنے بزرگ ہو، نیک ہو، تب بھی آدمی کو اپنی عزت، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی کا خیال کرنا ہے. اور عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ مرد سے جب گفتگو کرے تو صاف اور دو ٹوک بات کرے، وہ اپنی بات میں نرمی نہ کرے، وہ اپنی گفتگو میں کوئی نرم انداز نہ اپنائے، وہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے گفتگو میں. 2 لفظ بولنے تو 2 میں اپنی بات کو ختم کرے، تیسرا لفظ نہ لے کر آئے. اللہ اکبر. قالت کہنے لگی حضرت مریم انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ میں آنا چاہتی ہوں. یہ اعوذ جو تعوذ میں پڑھتے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ یہ وہی لفظ ہے، اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، رحمان کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، من کا آپ سے، ان کنت تقیہ اگر تو نیک اور خدا ترس ہے. قال انما انا رسول ربک، وہ فرشتہ بھی سمجھ گئی کہ وہ یہ گھبرا گئی ہیں، اور اس کا گھبرانا وہ اس کی فطرت کے مطابق ہے، اس کا گھبرانا اس کی نیکی اور پاک دامنی اور عفت کے مطابق ہے. آپ سوچئے تو صحیح کہ کوئی اضافی کلام یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ فرشتے نے آ کے سلام کیا؟ نہیں. فرشتے نے پوچھا ہو آپ کیسی ہو؟ نہیں. انہوں نے پوچھا تم کیسی ہو؟ نہیں. آپ کیسے ہو؟ نہیں. کوئی بات نہیں. فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں. انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا. کیوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاک صاف ستھرا لڑکا عطا کروں، اس لیے آیا ہوں. لأہب لک یہاں پر بھی وہی لفظ ہے ہبہ، میں آپ کو ہبہ دینا چاہتا ہوں. کیا؟ ایک پاکیزہ لڑکا دینا چاہتا ہوں. تو فوری بول پڑی قالت انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے غلام؟ سخت انداز ہے، کیسے ہو سکتا ہے غلام؟ اس لیے غلام سے مراد بچہ. بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بچے کے اسباب 2 ہیں. ولم یمسسنی بشر، میں نے کسی انسان کو چھوا تک نہیں ہے، مطلب ہے شادی نہیں کی ہے. نمبر 2 ولم اکو بغیہ، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں. یا تو شادی سے آئے گا یا تو زنا سے آئے گا. شادی میں نے کی نہیں اور میں فاحشہ ہوں نہیں، تو کیسے ہوگا بچہ؟ تو چونکہ اسباب کی طرف ذہن جا رہا تھا، اسباب کی طرف ذہن تھا. قال کذالک، تو حضرت جبریل نے کہا اسی طرح سے ہوگا، اسی طرح سے ہوگا. نہ تو شادی کرے گی اور نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی برائی کی طرف جائے گی. اسی طرح سے تیری عفت اور تیری پاک دامنی بھی برقرار رہے گی اور اللہ تجھے اولاد عطا کرے گا. ان قال ربک، یہ تیرے پروردگار نے کہا ہے، ہوا علیہ ہین، اور تیرا پر رب کہتا ہے کہ میرے اوپر آسان ہے. اور میں کیوں دینا چاہ رہا ہوں؟ ولنجعلہ آیۃ، تاکہ میں اس کو نشانی بناؤں. للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، قیامت تک نشانی بناؤں تجھے اور تیرے اس بیٹے کو، تاکہ میں نشانی بناؤں تجھے کہ بغیر شادی کے میں نے تجھے اولاد عطا کی، اور تیرے بیٹے کو میں نشانی بنانا چاہتا ہوں قیامت تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے میں نے پیدا کیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ میری طرف سے خاص عنایت ہوگی، خاص رحمت ہوگی. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. لہٰذا اب تو یہ کہہ کہ کیسے ہوگا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہ ہو چکا ہے، یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ ہوگا تو میری عزت کا کیا بنے گا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں کس کو صفائی دیتی پھروں گی؟ تو بھائی جب تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے تو تیری عفت اور پاک دامنی کا انتظام بھی تیرا پروردگار ہی کرے گا. تیرے بارے میں کوئی برائی معاشرے میں نہیں پھیلے گی، آپ غمگین نہ ہو.
آپ تسلی رکھیے. لیکن بہرحال ایک عزت دار خاتون کو، عفت مآب خاتون کو فطرتاً تھوڑا سا دھچکا تو لگتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ اکبر. فحملت ہو، حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے گریبان میں پھونکا اور انسانی شکل میں حضرت جبریل تھے، گریبان میں پھونکا. مفسرین نے لکھا ہے کہ کپڑے سے پکڑا، انگلی اور انگوٹھے سے، بس ہلکا سا کپڑے کو آگے کیا. جسم کے ساتھ مس نہیں ہوا، ہاتھ جسم کے ساتھ ہاتھ مس نہیں، آگے کر کے یہاں پھونک دیا. اور وہ پھونکنا تھا، اللہ کا اذن ہے، اللہ کا حکم ہے. وہ پھونکنا تھا کہ حضرت مریم امید سے ہو گئی اس پھونکنے کی وجہ سے. سمجھے بھائی؟ تو اللہ پاک تو قادر مطلق ہے، اس سبب سے ہٹا کر اس سبب سے اللہ دے، اور یہ سبب بھی اللہ نہ استعمال کرے، بغیر سبب کے اللہ پاک دے دے. اللہ تو قادر، اللہ کے لیے کیا مشکل. تو جیسے یہ پھونکا فحملت ہو، تو وہ امید سے ہو گئیں، حاملہ ہو گئیں. اچھا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بہت طویل وقت گزرا، نہیں، فوری یہ 9 ماہ کی مدت، 8 ماہ کی مدت آنن فانن ہو گئی. اس لیے کہ یہ اسباب سے ہٹ کر معاملہ تھا، تو آنن فانن پیٹ میں حضرت جو ہے وہ یحییٰ زکریا کیا نام عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہونے لگ گئے. فحملت ہو فانتبذت به مکانا قصیا، اور فانتبذت به پھر لے کے چلی اسے مکانا قصیا، ایک دور کی جگہ. جب محسوس ہوا ولادت کا درد محسوس ہونے لگا اور آثار ہونے لگ گئے کہ اب اللہ یہ بچہ پیدا ہوگا، تو الگ ہو گئی، کنارے ہو گئی. ظاہر سی بات ہے، یہ خیال تھا کہ اپنی قوم کے پاس، لوگوں کے پاس جاؤں گی، لوگ کیا کہیں گے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. اللہ اکبر. لے آیا، اجاءہا حضرت مریم کو لے آیا. المخاص یہ درد ذہ، مخاص کہتے ہیں تکلیف کو، ولادت کی تکلیف کو. ولادت کی تکلیف لے آئی الی جذع النخلہ، ایک کھجور کے تنے کے پاس، اور وہاں آ کے ٹیک لگائی. کمر ٹیڑھی ہونے لگ گئی تھی، درد شدید ہونا شروع ہو گیا. اور ایک اور بات بتاؤں، یہاں یاد رکھیے گا، یہ اتنی باریکی سے قرآن نے اس موضوع کو کیوں ذکر کیا. ایک تو حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء علیہ السلام کی پاک دامنیوں کو بیان کرنا ہے، حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان کرنا ہے. ایک بات یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو رہی ہے جو نصارہ پر رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم یا عیسیٰ وہ رب ہیں، وہ الہ اور معبود ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر الوہیت کا عنصر مانتے ہیں، حضرت مریم میں الوہیت اور معبود ہونے کا عنصر مانتے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم تو خود پریشانی میں مبتلا ہے، بھلا رب ایسا ہوتا ہے جو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے؟ وہ تو خود تکلیفوں سے بیچاری دو چار ہوئی ہے، وہ تو خوب غموں سے دو چار ہوئی ہے، وہ تمہارے غموں کو کہاں سے دور کر سکتی ہے؟ اور دوسرے مقام پہ کانا یا کلان طعام، عیسیٰ اور مریم دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے. بھائی جو تو کھانے کا محتاج ہے، بھلا وہ معبود ہو سکتا ہے تمہارا؟ وہ تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے. اس لیے باریکی سے ان سب باتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا. دیکھیں تو جب کھجور کے تنے کے پاس آگے بیٹھی اور وہاں ٹیک لگائی، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، دل میں کہنے لگی، اس لیے کہ غم کی انتہا ہو گئی کہ اب بچہ پیدا ہوگا تو میں کیا کہوں. عفت مآب خاتون کو ظاہر ہے اس کا ایک غم تو لاحق ہوتا ہے. یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں مر جاتی اس سے پہلے. وکنت نسیا منسیا، اور میں ہوتی بھولی بسری، میرا تصور نہ ہوتا معاشرے میں. فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، چونکہ حضرت جبریل یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، اور حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے پھر آواز لگائی. من تحتہا، اونچی جگہ پر تھی حضرت مریم، جبریل تھوڑا سا کنارے میں ذرا نیچی جگہ پر تھے. وہاں حضرت جبریل نے پھر آواز لگائی، اللہ تحزنی، غم نہ کر. قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے پروردگار نے تیرے لیے چشمے کا انتظام کر دیا. دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں چشمہ پانی آج سے پہلے نہیں تھا. جب قوم آئے گی اور یہ پانی دیکھے گی تو یقیناً آپ کی کچھ نہ کچھ کرامت تو ان کو سمجھ میں آئے گی نا. اور وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وَحُزِّ إِلَيْكِ،
کہ آپ حرکت دیجئے اپنی طرف جھنجھوڑیے بجذع النخلہ، یہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف حرکت دیجئے تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ گرائے گا آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں۔ کہتے ہیں کہ وہ نخلہ، وہ کھجور کا تنا تھا خشک، سمجھے بھائی، وہ تنا خشک تھا، اور اس کو جھنجھوڑا اور ہلایا تو اس کے اندر سے تازی کھجوریں ٹپکنے لگی۔ اور اللہ پاک نے اس وقت یہ دو انتظام ایسے فرما دیے، پانی کا انتظام بھی اور کھجور کا انتظام بھی اللہ پاک نے فرما دیا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ مریم کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہے اور نیک صالحہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت تک لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے۔ اور ساتھ کھجور وہ مبارک پھل ہے کہ جس پھل کو کھاتے وقت اس وقت درد ذہن میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر کھجور کا انتظام کیا گیا، اور بہت طاقتور چیز ہے، یہ استعمال کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بچے کی تحنیک کی جاتی ہے سب سے پہلے اسے گٹھی دینے کا حکم ہے، وہ بھی کس کے ذریعے سے؟ کھجور کے ذریعے سے۔ افطار میں جب روزہ آپ افطار کرتے ہیں سب سے پہلے کھجور، کیوں؟ صبح سے لے کر شام تک آپ کا معدہ خالی ہے تو تاکہ سب سے پہلی چیز آپ کے معدے میں جائے وہ کھجور جائے، یہ طاقتور شے ہے۔ تو بہرحال آج کل دیگر ادویات اور دیگر طاقتور چیزوں کو کھاتے کھاتے سوچتے اور جناب ان کو استعمال کرتے کرتے ہماری عورتیں ان چیزوں کی خوگر ہو گئی ہیں، فطرت سے ہٹ گئی، اور ان کو استعمال کرنے کے نتیجے میں پھر جو مشکلات درپیش آتی ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ مشکلات ایک الگ قضیہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیا مشکلات ہیں، لیکن یہ فطرت کی چیزیں ہیں، خالق کائنات کا یہ نظام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اس کو ذکر فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نکالتا ہے، نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، لیکن ہم یہاں اتنا اسباب کو لے آتے ہیں، اللہ تو بھول ہی جاتا ہے، اور پھر اللہ اس وقت یاد آتا ہے کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے بھائی خطرے میں ہے، بس اب دعا کرو، پہلے پیسہ ہے 2 سال سے جمع کر رہا ہوں، 1 سال سے جمع کر رہا ہوں، جس دن ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، خوب انہوں نے نچوڑ لیا، نچوڑنے کے بعد جواب انہوں نے دے دیا، تو اب یہ بھائی دعا کرو، اب اللہ یاد آتا، تو بھائی پہلے دن سے اللہ یاد کرو نا۔ ولادت میں آسانی کے لیے سورہ مریم کا اہتمام ورد کرنا چاہیے، عورت کو اسے پڑھنا چاہیے، ولادت کی میں آسانی کے لیے جب امید سے ہو جائے تو روزانہ 1 بار سورہ مریم کی تلاوت کیا کرے، اور اگر 1 بار روزانہ نہیں کر سکتی تو آدھی ایک دن آدھی دوسرے دن کر لیا کرے، اتنے بھی نہیں کر سکتی 3 حصوں پر تقسیم کر لے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے اطباء نے لکھا ہے، علماء نے، مفسر نے لکھا ہے، سورہ ابراہیم ہے، وہ مرد کے لیے طاقتور ہے، اس میں روحانی قوت بھی ہے، جسمانی قوت بھی ہے، کہ جو آدمی سورہ ابراہیم کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد سے نوازتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے پڑھنے کا اہتمام، روزانہ 1 بار سورہ ابراہیم پڑھنے کا اہتمام۔ تو بہرحال یقیناً قرآن مجید کی کچھ آیات، کچھ صورتیں اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن واقعات کا اس خاص موضوع سے خاص تعلق ہوتا ہے، تو اس تعلق کی وجہ سے پھر اس میں اثر زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے سورہ مریم کی تلاوت خواتین کریں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو اپنی طرف منسوب فرمایا، اور سورہ عبس آخری پارے کے اندر کیا ارشاد فرمایا، ثم السبیل یسرہ من ای شیء خلق، کس چیز سے بنایا تمہیں انسان، من نطفۃ خلق، ایک پانی کے قطرے سے، فقدر، اور اس پانی کے قطرے کو رحم مادر میں، ماں کے رحم میں ٹھہرایا، پھر کیا فرمایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس اللہ نے راستہ آسان کیا ہے باہر آنے کا، اس اللہ نے راستہ آسان کر دیا ہے، اور آج ہم دنیا میں جس دنیا میں چل رہے ہیں یہاں راستوں کو مشکل بنا دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتی ولادت بھائی، یہ تو ہو ہی نہیں، جان کو خطرہ ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہے، ماں کی جان کو خطرہ ہے، اس قسم کی باتیں کہہ کے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ مجبور کر کے لے آتے ہیں آپریشن پر، جب مجبور کر کے لے آتے ہیں آپریشن پر، اور چونکہ پیچھے منصوبے یہ ہیں کہ بچے 2-4 سے زیادہ ہونے نہیں چاہیے،
الامان والحفیظ۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس نظام کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، ثم السبیل یسرا، وہ اللہ آسان کرتا ہے، تو اللہ سے آسانیاں مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں ثم السبیل یسرا، یہ بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے اس خاص ولادت کے وقت، ثم السبیل یسرا، اس کو بھی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بھی آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، یہاں تک یہ آیات بھی کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، پڑھ کے دم کیجئے، اس پر اس کا بھی اثر ہوگا۔ عورت خود بھی پڑھ سکتی ہے ولادت سے پہلے تک، اور اسی طرح سے مرد حضرات جو محرم ہیں یعنی شوہر پڑھ کے وہ اسے پلائے، تو اس کا بھی انشاءاللہ اثر ہوگا، آسانی پیدا ہوگی۔ تو ساقط علیہ کی رطباً جنیا فکلی وشربی، لہٰذا آپ کھائیے، وشربی کھائیے، یعنی یہ کھجور کے دانے آپ لیجئے کھائیے، وشربی اور اس چشمے سے پیجئے، وقرری عینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے، وقرری عینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ ظاہر ہے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے سے مراد کیا ہے کہ بچہ اللہ عطا کرے گا تو بچہ تمہارے لیے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی دلیل اور ذریعہ ہے۔ اچھا، عفت اور پاک دامنی کا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اگلی بات دیکھیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی باتوں کو سنتا ہے تو پھر اللہ پاک خود لوگوں سے انتظام کر لیتا ہے، نہیں سمجھے بات، اللہ پاک پھر لوگوں سے خود ہی بچاتا ہے نا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر تمہیں کوئی انسان دیکھ لے اور بات کرنا چاہے، فَقُولِي، تو اسے کہہ دینا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے اپنے رحمان کے لیے اللہ کے لیے نظر مانی ہے، صوماً روزے کی۔ اور اس زمانے میں روزہ یہ ہوتا تھا کہ بات بھی نہیں کی جا سکتی تھی، روزے میں بات نہیں ہوتی تھی۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب لے کر فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، فَأَتَتْ بِهِ اٹھائے ہوئے لائی اپنی قوم کے پاس، اپنے لوگوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس۔ ایک دم سب نے دیکھا، قالوا، کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ خلاف توقع چیز کہاں سے لے آئی ہو، خلاف واقع، خلاف عقل، خلاف توقع، اس لیے کہ شادی تیری ہوئی نہیں، یہ ہوا کہاں سے، بچہ کیسے آ گیا۔ ایک ڈنڈورا پیٹ لیا لوگوں نے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یا اخت ہارون، ڈانٹ ٹپٹ کرنا شروع کر دی سب نے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ یہ ہارون کی بہن، ہارون کون تھے؟ بعض نے کہا کہ ہارون ان کے جو ہے خاندان میں کوئی آدمی تھے، یا حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے سلسلہ ان کا چلا آ رہا تھا، بہرحال واللہ عالم۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی باغیہ اور فاحشہ عورت تھی۔ تین نسبتیں یاد دلائیں، بھائی، ماں، باپ، اور بھائی سے مراد بھائی بہنیں ساری آ جاتی ہیں، اور ماں باپ سے مراد اوپر کا سارا خاندان۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کی عزت وہ اس کی اپنی ذات کی عزت نہیں ہے، پورے خاندان کی عزت ہے۔ یہ تو نے کیا کیا، تو نے اپنے بھائی کی بھی لاج نہ رکھی، بھائی کو بدنام کرا رہی ہو، باپ کی بھی لاج نہ رکھی، ماں کی بھی لاج نہ رکھی، دادی دادا نانی نانا اوپر کے سارے آ جائیں گے اس میں، ان سب کی تو نے لاج نہیں رکھی، اور اپنے خاندان کی تو نے بالکل نہیں لاج رکھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کی عزت کا داغدار ہونا وہ صرف اس کی ذات تک نہیں ہے، پورے خاندان کو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اس لیے پاک دامن عورت سمجھے، پاک دامن بیٹی اس بات کو سمجھے کہ کوئی غیرت مند بھائی نہیں چاہتا اس کی بہن غیر محرم کے ساتھ بات کرے، اس کا غیرت مند بھائی نہیں چاہتا، اس کا غیرت مند باپ نہیں چاہتا، اس کی عزت مند ماں بھی نہیں چاہتی۔ لیکن بسا اوقات بھائی مجبور ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں سے، ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی اولادوں سے، کیا کریں، حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ تو اول روز سے تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، اپنی خاص طور پر بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور بچیوں کو عفت، نیکی اور پاک دامنی سکھانی چاہیے۔ جو چیز بڑوں کے لیے ناجائز ہے وہ بچیوں کے لیے بھی ناجائز ہے۔ بچیوں کو ایسے لباس مت پہناؤ جو لباس ناجائز ہو، نیم برہنہ لباس مت پہناؤ، تنگ لباس مت پہناؤ۔ یہ نہ کہا کرو کہ یہ بچیاں ہیں کچھ نہیں ہوتا، ارے بھائی یہ بچیاں ہیں، آپ ان کے دماغوں میں کیا چیز ڈال رہے ہو، آپ ان کے دل اور دماغ میں کیا چیز ڈال رہے ہیں؟ تو یقیناً اس کے برے اثرات جب یہ بچی بڑی ہوگی تو اس پر اثرات پڑیں گے، اس پر بد اثرات پڑیں گے۔
تو اس لیے بچیوں سے میری درخواست ہے، بہنوں سے میری درخواست ہے کہ بہت بہت خیال اس آج کے اس معاشرے کے اندر اپنی عفت کو، اپنی پاک دامنی کو، اپنی عزت کو برقرار رکھنا اور اس کو پاک باز رکھنا، حضرت مریم کی طرح۔ حضرت مریم کا تذکرہ اس لیے اللہ نے ذکر کیا، حضرت مریم کا تذکرہ اس لیے کیا کہ دیکھو نا ایک جوان عورت نے کس طرح سے اپنے جذبات پر کیسے قابو رکھا، اور کس طرح سے قرآن نے خاص طور پر حضرت مریم کے جس وصف کو ذکر کیا وہ کیا ہے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی حفاظت کی انہوں نے۔ حضرت مریم کی عبادت کو ذکر کیا، حضرت مریم کے روزے کو ذکر کیا، حضرت مریم کے اخلاق کو ذکر کیا، لیکن سب سے زیادہ قرآن جس چیز کو الگ سے ذکر کرتا ہے وہ ہے عزت کی حفاظت۔ سورہ انبیاء علیہ السلام، سورہ انبیاء میں 17 نبیوں کا تذکرہ آیا ہے، 17 نبیوں کا، اور 17 نبیوں کے تذکرے کے بعد ایک خاتون کا تذکرہ ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت مریم۔ والتی احسنت فرجہا، اور حضرت مریم کا جب تذکرہ آیا سورہ انبیاء میں کہ تو کس لفظ سے کہا؟ اس عورت کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عزت کو کیسے محفوظ کیا۔ نہیں سمجھے بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، دیکھو بیماری میں کیسے انہوں نے صبر کیا۔ زکریا علیہ السلام کی مشکل، دیکھو کس طرح سے انہوں نے مشکلوں میں صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، دیکھو آگ میں ڈالے گے کتنے مصائب اور مشکلات سے گزارے گے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب انبیاء کے تذکرے آئے، لیکن جب حضرت مریم کا تذکرہ آیا تو ان کا کیا وصف ذکر فرمایا؟ والتی احسنت فرجہا، کہ اس مریم کا تذکرہ بھی کرو اور انہیں بھی یاد رکھو کہ دیکھو کس طرح سے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ تو یہ ایک پاک دامن خاتون کے لیے نشانی ہے، اس لیے کہا کہ قیامت تک ہم ان کو نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ فاشارت الیہ، تو اللہ پاک نے بتلا دیا تھا کہ جب تم سے کوئی پوچھے تو تو بات نہ کرنا، اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود بتائے گا۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالو، کہنے لگے لوگ استہزاء مذاقاً، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اس سے جو بچہ گود میں ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے۔ قالا، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اب دیکھو ایک بچے میں کیا صفات ہونی چاہیے، وہ صفات اللہ پاک یہ تمام صفات ہمارے بچوں میں پیدا فرمائے بھائی، یہ صفات دیکھو اور ان صفات پر بچوں کی تربیت کرو۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو کیا معنی؟ بندگی، عبدیت، اللہ کا بندہ ہونا، اللہ کی بندگی۔ آپ یہ نہ کہا کرو ابھی تو یہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو عبادت کر لے گا نا، نہیں، انی عبد اللہ۔ چند گھنٹے کی ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندگی ہے میرے اندر۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، انجیل، بچپن سے نبی بنا دیا۔ وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ اور وجعلنی مبارکن، اب کتاب اور نبوت تو نہ رہی، لیکن باقی صفات تو کر سکتے ہو، باقی صفات تو اولادوں کے اندر آ سکتی ہیں۔ وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، جہاں پر بھی میں ہوں۔ اوصانی بالصلاۃ، اور رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنا تعارف کس سے کرا رہے ہیں؟ میں نمازی ہوں، نماز سے تعارف کرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کا تعارف کس چیز سے ہو رہا ہے؟ نماز سے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا زکوٰۃ نماز سے خلاصی نہیں ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور میں اپنی ماں کا فرما بردار، باپ تو ہے نہیں، میں اپنی ماں کا فرما بردار۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور ظالم اللہ نے مجھے نہیں بنایا، اور شقی اور بد نصیب بھی نہیں بنایا کہ میں ماں کی نافرمانی کروں۔ پتہ چلا کہ ماں کی نافرمانی کرنا یہ بد نصیبی کی بات ہے، سمجھے بھائی؟ ماں کی نافرمانی کرنا بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اولادوں کو چاہیے خاص طور پر بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو اپنی ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو، ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھو مکافات عمل، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، دل دکھاؤ گے، تو دل دکھانے کا گناہ تو شاید معاف ہو جائے، لیکن دیکھو اس دنیا کے اندر جو فطرت کے قانون ہیں، مکافات عمل، وہ ملے گی ضرور، وہ ملے گی۔ اگر ماں باپ کو ناراض کیا اور ماں باپ کی نافرمانی کی تو اولاد تمہاری نافرمان آئے گی،
تمہاری اپنی اولاد نافرمان ہوگی۔ دو جرائم یعنی دو سزائیں ایسی ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی پر نقد دنیا میں ملتی ہیں، نمبر 1 مال کی تنگی، اور نمبر 2 اولادوں کا نافرمان ہونا، اولادوں کا نافرمان ہونا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیہ یوم ولدت، اور عیسیٰ کہنے لگے میرے اوپر پروردگار کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ کیا جاؤں گا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم۔ اب بات آئی، میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ جہاں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے وہاں ان کی پاک دامنی کے ساتھ ساتھ نصارہ پر رد ہوتا ہے، نصارہ پر رد ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ ہے، اور حضرت مریم کو بھی انہوں نے الوہیت کا درجہ دیا ہے۔ تو فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے بھائی، یہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے۔ اور یہودیوں پر بھی رد ہے، انہوں نے کہا تھا یہ عیسیٰ ابن الزنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، باپ کے بغیر پیدا ہوا تو یہ کیا ہوا؟ ابن الزنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ ابن مریم ہے، اس کی نسبت مریم کی طرف جائے گی، ماں کی طرف جائے گی۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، میں وہ بات کہتا ہوں جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ پاک اپنے لیے اولاد ٹھہرائے، سبحانہ، وہ پاک ہے اولاد سے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، پیدا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ ربی وربکم، اور سن لو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار، سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ یہ حدیث علیہ السلام کی تقریر ہے، یہ بیچ میں اللہ کی طرف سے الفاظ آ گئے کہ یہ ہیں عیسیٰ بن مریم جن کو تم رب مانتے ہو، نہیں، یہ ابن مریم ہے، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، پیدائش کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ پیدا ہوئے ہیں، اور رب اور معبود وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا، اس کو وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو مخلوق ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اور اللہ پاک میرا اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، لہذا اسی کی بندگی کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، اس کے بعد احزاب میں آپس میں اختلاف ہو گیا، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ، اختلاف ہو گیا گروہوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ بعض نے کہا کہ جناب یہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بعض نے کہا کہ جناب اللہ کی روح اس کے اندر حلول کر کے آ جاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ جناب یہ اللہ کا کوئی جز ہے۔ اس قسم کے بیہودہ باتیں کہنے لگے۔ فرمایا یہ سب اختلافی باتیں جو انہوں نے دین میں اختلافات گھڑ لیے۔ فویل للذین کفروا، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، جس دن اس بڑے دن کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسمع بہم و ابصر، کیا ہی خوب سنیں گے اس دن اور کیا ہی خوب دیکھیں گے۔ آج تو یہ نہیں سنتے نا اللہ کی باتوں کو اور اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، یہ قیامت جب آئے گی تو یہ سب خوب سنیں گے بھی اور خوب دیکھیں گے بھی، سب پتہ چل جائے گا اس وقت۔ یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ اس دن فی ضلال مبین، وہ ہوں گے کھلی گمراہی میں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، اور آپ ڈرائیے ان کو یوم الحسرہ، اس افسوس والے دن، قیامت والا دن جو افسوس والا ہوگا۔ اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہوگا، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، آج یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم ہی ہیں، انا نحن نرث الارض، ہم ہی ہیں اس زمین کے وارث، ومن علیہا، اور جو اس زمین پر ہیں سب کے وارث اور مالک ہم ہیں۔ عیسیٰ بن مریم کسی کے مالک نہیں ہیں، نہیں سمجھے بات؟ یہ رد ہے نصارہ پر، عیسیٰ بن مریم کسی کے مالک نہیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم وہ بھی کسی کی مالکہ نہیں ہیں، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وَإِنَّا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے اور ضرور بھگتیں گے، ان کو سزا ہم دیں گے اور ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دیں گے۔ تو یہ پہلا حصہ مکمل کر لیا ہے، اور دوسرا حصہ اس میں نے عرض کیا تھا کہ بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل کے احوال ہیں، وہ 2 رکوع انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کوشش کریں گے کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ صورت مکمل ہو جائے۔